آج میں آپ کو ایک ایسے سفر پر لے جا رہا ہوں جو محض کہانی نہیں بلکہ روح کی تلاش کا ایک زندہ تجربہ ہے۔ یہ اس راستے کی حقیقت ہے جہاں نام مٹ جاتے ہیں اور صرف نور رہ جاتا ہے، جہاں خود کو کھونا خدا کو پانا پہلا قدم بنتا ہے۔ یہ اریب نام کے ایک نوجوان کی کہانی ہے جو زندگی کی بھیڑ میں کھو گیا تھا، لیکن اس کی تلاش نے اسے تصوف کے اس مقام تک پہنچا دیا جہاں عام انسان کبھی نہیں پہنچ پاتے۔ تصوف دراصل عرفان الہی کی تعلیمات کا نام ہے۔ یہ امن و شانتی کا پیغام ہے جو محبت، اخوت اور بھائی چارے سے عبارت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ کے سبھی پیغمبروں نے اسی کا درس دیا۔ شیخ ابو نصر سراج توسی رحمت اللہ علیہ کے مطابق صوفی وہ لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کو خوب پہچانتے ہیں، اس کے احکام کا علم رکھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ عز و جل کے علم میں ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان سے جو کام لینا چاہتا ہے یہ اس کو پورا کرنے کے لیے ثابت قدمی دکھاتے ہیں۔ پختہ عمل کی بدولت وہ اللہ عز و جل سے کچھ پا لیتے ہیں، اور جو کچھ ملتا ہے اس کی وجہ سے فنا ہو جاتے ہیں۔ تعلیمات تصوف پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تصوف میں دو باتیں اصل کی حیثیت رکھتے ہیں: تزکیہ نفس اور احسان۔ تزکیہ نفس کا ذکر قرآن کریم میں وصیت نبوی کے مقاصد میں بار بار آیا ہے، اور احسان کا ذکر حدیث پاک میں ملتا ہے۔ شہر کے شور سے دور ایک ویران مکان میں اریب رہتا تھا۔ اس کے والد نے اس کا نام کتابوں سے لیا تھا۔ اریب کا مطلب ہے ذہین اور عقل مند، لیکن قسمت نے اس پر ایسی چال چلی کہ نہ خود کو سمجھ سکا اور نہ ہی خدا کو۔ اس کی آنکھوں میں نہ روشنی تھی، نہ امید اور نہ توقف۔ اس کے دل میں صرف ایک سوال تھا: میں کون ہوں؟ یہ سوال جو کبھی کسی کو شاعر بنا دیتا ہے، کسی کو صوفی، کسی کو عاشق، لیکن اریب کو ایک عجیب تنہائی میں چھوڑ گیا تھا۔ ایک دن جب وہ مسجد کے پاس سے گزرا تو اس کی نظر ایک بوڑھے درویش پر پڑی۔ اس کا چہرہ داڑھی سے سفید تھا، آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ آس پاس ایک مٹی کا پیالہ تھا جس میں کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی ایسا لگتا تھا جیسے اس نے سب کچھ پی لیا ہو۔ بیٹا تم کیا چاہتے ہو؟ بوڑھے نے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اریب نے مسکرانے کی کوشش کی۔ بوڑھا خاموش ہوا اور پھر کہا، جس دن تمہیں کچھ نہیں چاہیے اس دن تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے کسی پوشیدہ دروازے کی چابی۔ اریب نے پہلی بار اپنے دل میں جھانکنے کی کوشش کی۔ بوڑھے درویش نے اریب کو مراقبہ سکھایا۔ مراقبہ کیا ہے؟ علماء کے مطابق یہ مقام شہود و مشاہدہ ہے، اور یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ مقام مراقبہ ہے۔ اس مراقبے میں بندہ علم الہی سے آگاہی حاصل کرتا ہے۔ مراقبے کی اہمیت کے بارے میں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں، ہر طرف سے ذہن ہٹا کر یکسوئی کے ساتھ اپنے اندر کا کھوج لگانا یعنی مراقبہ کرنا۔ اریب نے آنکھیں بند کی، دنیا کی آوازیں مدھم ہونے لگی، اس کا دماغ سوالات سے بھرنے لگا، لیکن اچانک اندر سے ایک خاموشی ابھری۔ تم وہ نہیں ہو جو تمہیں لگتا ہے کہ تم ہو، یہ آواز اندر سے آئی۔ اسی لمحے اس کے دل کی دھڑکن نے ایک نیا لہجہ اختیار کیا۔ ہر دل کی دھڑکن یہ کہہ رہی تھی، ہو وہ ہے، وہ ہے۔ یہ ذکر قلب کی ابتدا تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ روح کی تازگی اور اس کی بقا حیات کے لیے ذکر غذا کی مانند ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث قدسی میں
اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ ذکر الہی کی 4 اقسام ہیں: ذکر لسانی یعنی زبان سے ذکر، ذکر قلبی یعنی دل سے ذکر، ذکر بالجوارح جسم کے اعضاء سے ذکر، ذکر روحانی روح کا مکمل ذکر۔ عریب نے اپنی زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی اسے اندر سے پکار رہا ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بوڑھے درویش نے عریب سے کہا، اب تم دیوار پر پہنچ گئے ہو جو تمہیں خدا سے دور رکھے ہوئے ہے۔ کون سی دیوار؟ عریب نے پوچھا۔ تیرا وجود، تیرا میں، تیری پہچان اور تیرا نام، تیری ذات، تیری کہانیاں، تیرے گناہ، تیرا فخر، تیرا سب کچھ۔ جب تم کہتے ہو کہ میں ہوں، تم وہ نہیں بن سکتے۔ یہ فنا کا پہلا سبق تھا۔ فنا کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے فنا کا مفہوم زائل اور ختم ہو جانا ہے۔ قرآن پاک میں ہے جو کچھ زمین پر ہے سب فانی ہے اور صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو بڑی شان اور بزرگی والا ہے۔ اصلاح صوفیہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی غلبہ شہود کی وجہ سے اپنی ذات و صفات سے بے خبری کو فنا کہتے ہیں۔ فنا اور بقا کے کیا معنی ہیں؟ فنا اور بقا 2 مفہوم صوفیہ کے بہت اہم مسائل میں سے ہیں اور در حقیقت آخری مرحلہ ہے جس تک صوفی کو پہنچنا ہوتا ہے۔ تمام صوفیوں کی مسلسل محنت اور مجاہدے کا مقصد اسی وادی تک پہنچنا ہوتا ہے۔ حضرت باجزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو فنا کے مقام کا بانی مانا جاتا ہے۔ انہیں سلطان العارفین کا لقب ملا۔ حضرت باجزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، از باجزیدی بیرون آمد جو مارا از پوست، میں باجزید سے باہر نکلا جیسے سانپ اپنی کنچلی سے نکلتا ہے۔ ایک مرتبہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا کیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے فنا میں سر جھکایا اور حق کی بنا میں سر اٹھایا۔ حضرت باجزید بسطامی کا مشہور شتیہ ہے، سبحانی معاذ میں شانی، پاک ہوں میں، کتنی عظیم ہے میری شان۔ یہ شتیہ در حقیقت مقام فنا کی نشانی ہے۔ جب انسان اپنے وجود سے فانی ہو جاتا ہے تو اللہ کی صفات اس میں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اگلی رات عریب اکیلا جنگل کی طرف نکلا۔ وہ بغیر منزل کے، بغیر لباس کے، بغیر نام کے چل رہا تھا۔ اس نے قسم کھائی، آج رات میں خود کو دفن کر دوں گا۔ ایک جھیل کے کنارے پہنچ کر اس نے زمین پر سجدہ کیا اور وہ رو پڑا۔ وہ اتنا رویا کہ اس کا سارا جسم بھیگ گیا۔ وہ کہتا رہا، میں کچھ بھی نہیں، اے میرے رب، میں تجھ سے ملنے آیا ہوں، لیکن رکاوٹ میں خود ہوں۔ گویا آسمان سے رحمتیں برسنے لگیں، ہوا رک گئی، جھیل پرسکون ہو گئی اور اس کے دل میں ایک دروازہ کھل گیا۔ کسی نے دل میں اس سے کہا، تم اس وقت ظاہر ہوگے جب تم غائب ہو جاؤ گے۔ یہ فنا فی اللہ کا پہلا تجربہ تھا۔ صبح جب عریب اٹھا اور اس نے آئینے میں دیکھا تو اپنا چہرہ نہیں بلکہ صرف روشنی دیکھی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب عریب نے وجود کی دیواروں کو توڑ دیا تھا۔ اب اس کا نام نہیں رہا، کہانی نہیں رہی، ماضی کا حصہ نہیں رہا، وہ اب تھا۔ بقا میں دوام اور باقی رہنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اس فنا سے افاقہ کو بقا کہتے ہیں۔ اہل طریقت کی اصلاح میں فنا اور بقا یہ ہیں کہ جب جہالت مٹ جائے تو علم باقی رہتا ہے اور جب مسیحیت مٹ جائے تو طاعت باقی رہتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مطابق فنا سے مراد بندے کا اپنی بندگی کو دیکھنے سے فانی ہو جانا ہے اور بقا سے مراد بندے کا مشاہدے الہی کے ساتھ باقی رہنا ہے۔ بوڑھے درویش نے عریب سے کہا، اب تجلی کا وقت ہے۔ تجلی کیا ہے؟ تجلی کا مطلب ہے وہ روشنی جو آئینے کی طرح دوسروں کے سامنے خدا کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے۔ عریب اب اس مرحلے پر تھا۔
اس نے نہ صرف اپنے اندر خدا کو محسوس کیا بلکہ دوسروں میں بھی اس کی چمک کو پہچاننا شروع کیا۔ ایک دن ایک بوڑھا یہودی اریب کے پاس آیا۔ لوگ وہاں سے چلے گئے، لیکن اریب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا دیا۔ یہودی کانپ گیا۔ اس نے کہا، آپ کی نظر میں نے اپنا بچپن دیکھا ہے، وہ دن جب میں نے پہلے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ اریب نے کہا، آپ بھول گئے تھے، لیکن خدا آپ کو نہیں بھولا، اس نے میری آنکھوں میں آپ کو یاد دلا دیا۔ یہی تجلی ہے، جب خدا اپنے نورانی چہرے سے اپنے بندوں کے دلوں کو جگاتا ہے۔ آخری مرحلہ وحدت کا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں خدا اور انسان اب الگ نہیں رہتے۔ ایک رات اریب اپنی خانگاہ میں اکیلا بیٹھا تھا۔ آسمان پر چاند نہیں تھا، لیکن اس کا چہرہ روشن تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور کہا، اے رب، تو نے مجھے مٹا دیا اور پھر مجھے اپنا عکس بنا دیا۔ اب اگر تو چاہے تو مجھے دوبارہ تباہ کر سکتا ہے، لیکن میری روح کبھی بھی تجھ سے جدا نہیں ہوگی۔ اسی لمحے ایک روشنی اس کے دل سے نکلی، گویا سکون تھا، رحم تھا۔ کوئی ناقابل بیان آواز اندر سے بولی، اب تم میرے ہو۔ صبح جب لوگ مزار پر پہنچے تو دیکھا کہ اریب وہاں بیٹھا ہے، بالکل اسی طرح وہ ہر روز کرتا تھا۔ لیکن جب اس کی آنکھیں بند تھی، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور اس کے چہرے پر ایک چمک، گویا خدا اس پر اتر آیا تھا۔ بوڑھا درویش آیا اور بولا، یہ بقا ہے جب ایک شخص مرتا نہیں ہے، لیکن خدا اس کی سانس کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اس کہانی میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ پہلا سبق ذکر اللہ روح کی غذا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کے نام کی بڑی عظمت ہے۔ جب تک ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا رہے گا جو صرف اللہ کا نام لے گا، اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے اس دنیا کے نظام کو چلائے گا۔ دوسرا سبق مراقبہ سے دل صاف ہوتا ہے۔ مراقبہ یہ ہے کہ ہر طرف سے ذہن ہٹا کر یکسوئی کے ساتھ اپنے اندر کا کھوج لگایا جائے۔ اس مراقبے میں بندہ علم الہی سے آگاہی حاصل کرتا ہے۔ تیسرا سبق فنا میں خود کو کھونا ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے وجود، اپنے نام، اپنی پہچان سے چمٹے رہیں گے، ہم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ فنا کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مٹ جائیں، بلکہ اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں۔ چوتھا سبق بقا، اللہ کے ساتھ باقی رہنا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی تعلیمات کے مطابق بقا سے مراد بندے کا مشاہدے الہی کے ساتھ باقی رہنا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جب انسان اپنی خواہشات سے فانی ہو کر اللہ کی مرضی میں باقی رہتا ہے۔ پانچواں سبق تصوف شریعت سے جدا نہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ تصوف کبھی شریعت سے الگ نہیں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صوفیہ کرام کا طریقہ علم اور عمل کے ذریعے مکمل ہوتا ہے، اور ان کے علم کا حاصل یہ ہے کہ نفس اخلاق مذمومہ اور صفات خبیثہ سے پاک ہو جائے، تاکہ دل غیر اللہ سے خالی ہو کر اللہ کے ذکر میں مزین ہو جائے۔ تصوف میں مقامات اور احوال کی تقسیم بہت اہم ہے۔ مقامات وہ ہیں جو سالک اپنی محنت اور مجاہدے سے حاصل کرتا ہے، جبکہ احوال وہ کیفیت ہیں جو اللہ کی طرف سے وارد ہوتی ہیں۔ پہلا مقام ہے توبہ۔ یہ راہ سلوک کا پہلا قدم ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مطابق توبہ کے 3 درجے ہیں۔ پہلی توبہ خواہشات سے توبہ کرنا، یہ عوام کی توبہ ہے۔ دوسری توبہ غفلت سے توبہ کرنا، یہ خواص کی توبہ ہے۔ تیسری توبہ نیکیوں کو دیکھنے سے توبہ کرنا، یہ خاص الخواص کی توبہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، لوگوں کی ہلاکت 2 چیزوں میں ہے، ایک یہ کہ بندہ توبہ کی امید کرتا رہے اور توبہ نہ کرے۔ دوسرا مقام زاہد۔ زاہد کا مطلب دنیا سے بے رغبتی نہیں،
बल्कि दिल में दुनिया की मोहब्बत ना होना है। हदीस पाक में है, दुनिया में ज़ुहद इख्तियार करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। कुरान पाक में फुकरा का जिक्र आया है, इन फकीरों के लिए जो राह खुदा में रोकेगे। तीसरा मुकाम तवक्कल। तवक्कल का मतलब ये है कि बंदा अपने तमाम मामलात पे सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करे। ये काम छोड़ देने का नाम नहीं, बल्कि मेहनत के बाद नताइज अल्लाह पर छोड़ देने का नाम है। हर मुसीबत और आजमाइश में अल्लाह की रजा पर राजी रहना सब्र है। पांचवा मुकाम रजा। अल्लाह की हर तकदीर पर दिल से खुश होना रजा कहलाता है। और छठा मुकाम मुराकबा। ये वो मुकाम है जब बंदा ये महसूस करता है कि अल्लाह हर वक्त उसे देख रहा है। उलमा के मुताबिक ये मुकाम शहूदो मुशाहिदा है और ये कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब फरमाते हैं, हर तरफ से जहन हटाकर यकसुई के साथ अपने अंदर का खोज लगाना यानी मुराकबा करना है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब अन मनकस मंज़लाल में सूफिया कराम के बारे में ये फैसला कुन राय दी है। मुझे ये बात पूरे यकीन से मालूम हुई कि सूफिया कराम ही अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हैं। इनकी सीरत तमाम सीरतों से बेहतर है। इनका तरीका तमाम तरीकों से सीधा है। इनका इखलाक तमाम लोगों के इखलाक से ज़्यादा पाक है। बल्कि अगर तमाम अक्लमंदों की अक्ल को इकट्ठा किया जाए, तमाम हुक्मा की हिकमत को जमा किया जाए, उलमा के इल्म को यकजा किया जाए, ताकि सूफिया कराम के तरीके के मुतबादिल कोई तलाश किया जा सके जो इनमें से बेहतर हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि इनकी तमाम हरकतों सकनात ज़ारी हों या बातनी नूरे नबूवत से ली हुई हैं और पूरे कुराए अर्ज पर नूरे नबूवत के अलावा कोई ऐसा नूर नहीं जिससे रोशनी हासिल की जा सके। ये इमाम गजाली की वो शहादत है जो तसव्वुफ की सदाकत को वाज़ह कर देती है। तसव्वुफ की मुतअद्दिद किताबों में हदीस जबरील को सलूक की असास माना गया है। ये वो मशहूर हदीस है जिसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवालात पूछे। इस्लाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और बैतुल्लाह का हज करो। ईमान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर और इसके फरिश्तों पर और इसकी किताबों पर, इसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर और तकदीर की भलाई पर और बुराई पर ईमान लाओ। एहसान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया वो तुम्हें देख रहा हो, और अगर तुम उसे देख नहीं सकते तो ये यकीन रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। यही एहसान का मुकाम तसव्वुफ की बुनियाद है। अब हम वापस अरीब की कहानी की तरफ आते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अरीब की अंदरूनी हालत बदलती गई। अब वो पहले जैसा नहीं रहा, ना इसके ख्यालात में, ना इसकी हरकत में और ना इसकी बातों में। अब इसके अल्फाज कम थे, लेकिन इसकी खामोशी और रही थी। इसके लिबास में अब कोई दिखावा नहीं था, वो इतना ही सादा था जितना कि सच। इसकी आंखें अब चेहरों के दरमियान चेहरों की तलाश नहीं करती थी, बल्कि रूह के असर को महसूस करने लगी थी। एक दिन राशिद नाम का एक नौजवान लड़का आया। इसकी आंखों में नफरत, इसकी आवाज़ में गरूर, दिल में इनकार था। इसने अरीब की तरफ देखा और तर्स किया, आप क्या हैं? एक खामोश फकीर। क्या आप वाकई ही खुदा से मिले हैं? अरीब ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराया। राशिद गुस्से में आ गया, मैंने आपसे सवाल पूछा है। अरीब ने आहिस्ता से कहा, जो सवाल गुस्से से पूछा जाए इसका जवाब खामोशी से देना चाहिए। राशिद का गुस्सा मजीद बढ़ गया, वो चला गया। लेकिन अगली रात वो वापस आया
इस बार इसकी आंखों में आंसू थे। माफ कर दे, इसने कहा, मैंने आपकी तौहीन की। अरीब ने कहा, तौहीन इस वक्त होती जब दिल में मैं हो, जब मैं नहीं रहा तो तौहीन कहाँ रही। राशिद हैरान रह गया। इसने पूछा, क्या आप मुझे भी ये रास्ता सिखा सकते हैं? अरीब ने कहा, रास्ता सिखाया नहीं जाता, चलाया जाता है। अगर तुम वाकई ही चलना चाहते हो तो पहले अपने अंदर का राशिद मार दो। एक औरत आई जो अपने गुनाहों के लिए मशहूर थी। लोग इसकी महज मौजूदगी से मुश्तिल हो गए। लेकिन अरीब ने कहा, जब खुदा की रहमत एक गुनाहगार को दिखती है तो जमीन भी पाक हो जाती है। फिर तुम कौन होते हो इसे रोकने वाले? औरत अरीब के सामने बैठ गई और आंसू में फट पड़ी। इसने कहा, किसी ने मेरी तरफ नहीं देखा जैसे आपने परसों में देखा। मेरी रूह ने खुद को आपकी आंखों में महसूस किया। अरीब ने कहा, मैंने आपको नहीं देखा। वो अपनी आजमाइश को देख रहा था आप में। वो चाहता था कि तुम वापस आओ। यही एहसास है जब खुदा आपको आपके गुनाहों से परे देखता है। वो आपके वजूद से नहीं बल्कि आपकी रूह से बात करता है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम फरमाते हैं, अल्लाह के साथ सदक और इसके बंदों के साथ इखलाक से पेश आना तसव्वुफ है। यही तालीम अरीब की जिंदगी में अमली शक्ल इख्तियार कर रही थी। अब बात करते हैं आखिरी मरहले पर, यानी वहदत पर। रात का वक्त था। अरीब अपनी खानका में बैठा था। आसमान पर चांद नहीं था लेकिन इसका चेहरा रोशन था। अगली सुबह बूढ़ा दरवेश आया और बोला, ये बका है जब एक शख्स मरता नहीं लेकिन खुदा उसके सांस के जरिए काम करता है। अरीब अभी भी जिंदा था लेकिन वो रूह में जिंदा था। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में फना और बका के मुकाम को बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये शेर दरअसल बका के मुकाम की अक्कासी करता है, जहाँ बंदे की खुदी इतनी बुलंद हो जाती है कि वो अल्लाह की रजा में मुकम्मल तौर पर फानी हो जाता है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मनो तू दरमियान पर्दा ईम चु पर्दा बर फतत मन मन नमानम। मैं और तू के दरमियान पर्दा है, जब पर्दा उठ जाएगा तो मैं बाकी नहीं रहेगा। इस्लामी तारीख में 4 बड़े सूफिया सिलसिले मशहूर हैं। सिलसिला कादरिया बानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनकी दरगाह बगदाद शरीफ में है। इनकी तालीमात थी अल्लाह के साथ सदक और बंदों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना। सिलसिला चिश्तिया, इसके बानी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी दरगाह अजमेर हिंदुस्तान में है। इनकी तालीमात मोहब्बत, खिदमत खल्क और महफिल समा है। तीसरा सिलसिला सिलसिला नक्शबंदिया, जिसके बानी हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद थे, जिनकी दरगाह बुखारा शरीफ में है। इनकी तालीमात जिक्र खफी, खलवत दर अंजमन। चौथा सिलसिला सिलसिला सोहरवर्दिया, जिसके बानी हजरत शेख बहाउद्दीन सोहरवर्दी थे। इनका मरकज बगदाद और मुल्तान शरीफ है। इनकी तालीमात जिक्र जहरी, इत्बाए सुन्नत है। आज भी लोग इनकी खानगाह पर आते हैं जहां अरीब रहता था, लेकिन वहां कोई कब्र नहीं है, कोई नाम की तख्ती नहीं। दीवार पर सिर्फ एक जुमला लिखा है, जब आप अपने आप को भूल जाते हैं खुदा आपको अपना बना लेता है, और जब वो तुम्हें पुकारता है वो कहता है मैं हूँ। ये वहदत है। अब सवाल ये है, हम आम अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं? हदीस पाक में है, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल वो है जो मुसलसल किया जाए, ख्वाह वो थोड़ा ही हो। हमें रोजाना सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करना चाहिए। नमाज सिर्फ हरकत का नाम नहीं बल्कि अल्लाह के साथ गुफ्तगू का नाम है। जब आप अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु कहें तो दिल से महसूस करें कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कर रहे हैं।
ایک پرسکون جگہ تلاش کریں، موبائل بند کر دیں، آنکھیں بند کر کے صرف اللہ کو یاد کریں، اپنے دن کا محاسبہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ روزانہ کم سے کم ایک رکوع قرآن پڑھیں اور اس کے معنی پر غور کریں۔ حدیث میں ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ غصہ، حسد، تکبر اور لالچ یہ نفس کی بیماریاں ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تا دل نہ دی دوست نہ دی، دست با دوست تا عشق نعمت، خبری نیست زا دوست۔ جب تک دل نہیں دیتے دوست تک نہیں پہنچتے، جب تک عشق نہیں آتا دوست کی خبر نہیں ملتی۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔